بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ ادب ہو، حسن سلوک ہو۔ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے؟ کیا اگر والدین مجبور کریں شرک کرو، اور یہ مسئلہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ تھا، یہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے۔ حضور پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے، والدین ان کے مشرک، اب والدین دباؤ ڈال رہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ گمراہ ہو گئے ہو، تم واپس آؤ۔ بعض کا معاملہ آتا ہے کہ ماں اکیلی تھی، باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں نے ہی پالا پوسا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، اور ماں نے پھر مرن برت رکھ لیا، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا۔ یہ کیا کیا سعد نے؟ اپنے باپ کا دین چھوڑ بیٹھا۔ تو ایک بہت بڑا اشکال، بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا پرابلم لوگوں کے لیے پیدا ہو گیا۔ کیا کریں؟ فطرت یہ کہتی ہے ماں ہے، ماں نے پالا پوسا ہے، کتنا احسان مجھ پر ہے اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب ٹکراؤ ہو گیا تو اس مسئلے کا عملی حل بتا دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا كُلًّا كُلًّا۔ اللہ کا حق فائق ہے والدین کے حق پر، لہذا والدین اگر اللہ کے حق پر دست اندازی کر رہے ہیں، اگر وہاں جو ہے چھاپا مار رہے ہیں، وہاں نقب لگا رہے ہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت مت کرو۔ کھلی کھلی بات، یہاں نو منسنگ آف دی ورڈز جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ نہیں، صاف حکم، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے، نہیں، ان کے اس حکم کو تو نہیں ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دلجوئی کرو، یہ سب کچھ کرو۔ شرک، چاہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن ماں باپ ہے تمہارے، ماں باپ ہونے کا رشتہ رہے گا قائم، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں ایک ریئلسٹک انداز، یہ نہیں کہ بس وہ ہے تو دفع کرو ان کو، جائیں وہ مریں کھپیں جان جائیں، تمہارے اوپر کوئی حق نہیں، تم پر ان کے حقوق قائم ہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، جو بھلا انداز ہے، جس کو سب کہیں کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے، جو انسان کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے، والدین کے ساتھ وہ انداز تمہیں لازماً اختیار کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر دیا۔ پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے کہ اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ والدین کی پیروی لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے والدین گمراہ ہوں، والدین مشرک ہوں، تو والدین کی پیروی نہیں۔ والدین جہالت کی رسمیں لے کر چلے آ رہے ہیں تو والدین کی پیروی نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا ہے۔ والدین کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک تو اگر وہ شرک کا حکم دیں تو وہ نہیں ماننا، دوسرے اتباع ان کا نہیں ہے، پیروی ان کی نہیں ہے۔ ہاں کیا کہنے ہیں، اگر والدین خود جو ہیں اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوں تو کیا کہنے، نور علی نور، ان کی پیروی کیجیے۔ اگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہوں، وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ اگر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ یہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر والدین غلط راستے پر چلے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں، ان کے بڑے آباء و اجداد نے کوئی غلط رسمیں اور ریتیں شروع کر دی تھی اور وہ ان کی پابندی کر رہے ہیں، تو ان کی پیروی کرنا تم پر لازم نہیں ہے۔ پیروی کرو اس کی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا ایک ایک کر کے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔